بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ایک قانون ہے، ابقاء الانفع۔ جو چیز، جو شخص زیادہ نفع بخش ہو اس کو اللہ تعالی باقی رکھتا ہے، اور یہی قانون ہمارے معاشرے کے اندر بھی چلتا ہے۔ ہم چکی میں آٹا پیسنے کے لیے گندم صاف کرتے ہیں تو خاتون خانہ اس سے تنکا وغیرہ بھوسا وغیرہ گرا دیتی ہے، مٹی ہو ڈھیلا ہو چھوٹا یا بڑا اس کو ہٹاتی ہے، زمین پہ پھینکتی ہے اور گندم صاف کر کے اس کو چکی میں بیچتی ہے۔ اس کے آٹے سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ نفع دینے والی چیز گندم کو باقی رکھا، اور جو اس میں گند تھا اس کو پھینک دیا۔ تکوینی طور پہ اللہ جل شانہ کے ہاں یہ ضابطہ اس دنیا میں چلتا ہے، اور یہی ضابطہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ انسانوں میں بھی یہی ضابطہ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اسی ضابطے کے لیے اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے، دو مثالیں۔ ایک مثال اللہ تعالی نے یہ بیان کی ہے، بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر پانی برستا ہے، ندی نالے بہتے ہیں اور پھر ان میں جھاگ آتا ہے، اس کے پانی کے اوپر خس و خاشاک ہوتا ہے۔ جب پانی پہاڑ سے نیچے آتا ہے اترائی میں، پتھروں کے ساتھ لگتا ہے، رگڑے کاتا ہے تو اس پر جاگ آتا ہے۔ جس طریقے سے عورتیں خواتین گھروں کے اندر لسی بناتی ہے، چھاچھ بناتی ہے تو اس کے اوپر جاگ آتا ہے، لیکن وہ جاگ مکھن ہوتا ہے اور یہ جاگ بیکار چیز ہے پانی کے اوپر جو ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مثال بیان کی ہے کہ جو پانی ہے اس کے اوپر جاگ ہے، اور کبھی کبھی وہ جاگ ہم نے دیکھا ہے، چونکہ ہمارا دیہات دریا کے کنارے ہے، ہم صبح و شام نہاتے تھے دریا پہ اور یہ چیز دیکھتے تھے۔ کبھی وہ پانی اس کے اندر چھپ جاتا ہے، اتنی جاگ ہوتی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ جاگ ختم ہو جاتی، پانی نکل آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ مثال بیان کی۔ پانی جو انفع ہے للناس، لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، چائے اس سے بناتے ہیں، ہانڈی میں ڈال کر سالن پکایا جاتا ہے پانی میں، اور کپڑے دھوئے جاتے ہیں، برتن دھوئے جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں پانی انتہائی ضروری چیز ہے، کام آتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے انفع چیز، اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے اور جا ختم ہو جاتی۔ دوسری مثال اللہ پاک نے اسی کے ساتھ بیان کی ہے، وہ یہ کہ سونا وہ اپنی بھٹی میں ڈالتا ہے، اس میں آگ جلتی ہے، اس سونے کے اوپر کبھی میل جم جاتا ہے، وہ میل پانی سے بھی ختم نہیں ہوتا، اتنا سخت ہوتا ہے، لیکن جب اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو سونے کے اوپر، زیورات کے اوپر جو میل لگی ہوئی ہے وہ میل آگ کی وجہ سے جل جاتی ہے، اور سونا خالص چمکتا ہوا نکل آتا ہے آگ میں۔ چونکہ سونا انفع ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اور یہ تو میرے خیال میں دنیا کے اندر جو معاملات چلتے ہیں اور قیمتیں مقرر کی جاتی ہے تو وہ بھی سونے کی ویلیو اور مالیت کے لحاظ سے اب تک تو یہی ہوتا رہا، اور اس لیے یہ انتہائی انفع چیز اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نفع دینے والی چیز اس کو اللہ جل شانہ باقی رکھتا ہے، اور جو نفع نہیں دیتی، مضر چیز ہے، اس کو اللہ جل شانہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر انسان بھی اس طریقے سے، انسان اور قوموں کے اندر بھی ہے، لیکن ایک بات عرض کروں، یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی نافی چیز کا ضار کے ساتھ، یعنی مضر چیز کے ساتھ
نافی چیز کا اجتماع آ جائے اور مقابلہ ہو، اس وقت جو ضرر والی چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نفع بخشی باقی رہتی ہے میدان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ظاہر ہونے سے پہلے فرعون کے ملک میں جادوگر تھے، بڑے ماہر، بڑے بڑے کام اس سے کراتا تھا۔ وہ رہتے تھے، پتہ نہیں کتنا زمانہ انہوں نے گزارا، جادو کرتے تھے، جادو سے لوگوں کو مسحور کرتے تھے، اپنی طرح متوجہ کرتے تھے، کام چلاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست پر، آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ جب آپ نے لاٹھی میدان میں پھینکی تو وہ سام بن گیا۔ اور اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نافع تھے، انفع تھے پورے لوگوں کے لیے۔ پیغمبر سے زیادہ نفع بخش ہستی کوئی اور نہیں ہوتی، لہذا اس کے پاس جو کچھ تھا وہ انفع للناس تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو باقی رکھا اور جادوگر سارے کے سارے ہار گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی ذات ہے، اور حقیقت وہی ہے، ہمارے پاس ڈکوسلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے وہ فرعون کے سامنے اس کے ہوتے ہوئے اس کا دبدبہ، اس کے عذاب، اس کی سزائیں، وہ میخو والا فرعون کہ جو کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کو چومیخا کرتا تھا، ہاتھ پیروں کے اوپر بڑی بڑے کونٹے اور میخے لوہے کے اور لکڑی کے وہ گاڑتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے ان سے پوچھا بھی، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، بس ہم ایمان لے آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز زیادہ انفع ہوتی ہے اور جب خصوصاً وہ اس کے مقابلے میں ضرر کے مقابلے میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نافع کو باقی رکھتا ہے۔ اسی قانون کے تحت اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جہاں پر ہوئی، جس زمانے کے اندر ہوئی، مکہ مکرمہ میں، جزیرۃ العرب میں، اس زمانے میں باطل ہی باطل تھا، ہر طرف باطل، جہالت، کفر و شرک کے اندھیرے، اور اولاد کو زندہ زمین کے اوپر گاڑنا، یہاں تک کہ ایک صحابی جو بعد میں صحابی بن گیا تھا اور ایمان لے آیا تھا، ایک دفعہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، جس نے اپنی بیٹی کو شرک اور جاہلیت کے زمانے میں زمین کے اندر گاڑ دیا تھا، اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ وہ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں سفر پہ نکلا، جب سفر پہ جا رہا تھا تو اس وقت میری بیوی کو حمل تھا، میں سفر پہ گیا، اور اس زمانے کے اندر سفر ہوتے تھے تو اس میں کافی وقت گزرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آیا تو اس کی بیوی کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ لڑکی تھی، لڑکا نہیں تھا۔ اس نے وہ بچی جو ہے وہ کسی جگہ اس کی تربیت کی، کسی کے حوالے کی، بعض اچھے لوگ اس زمانے کے اندر تھے، وہاں پر اس کی تربیت ہوتی رہی۔ جب یہ واپس آیا، بیوی سے پوچھا حمل کا کیا ہوا، اس نے کہا کہ بس ہم نے ضائع کر دیا۔ تو یہی ہوتا تھا، اس طریقے سے دن گزرتے گئے، وہ لڑکی، اس کی تربیت ہوتی رہی، وہ عورت بن گئی، بالغ ہو گئی۔ ایک دفعہ یہ کسی جگہ چھوٹے سفر کے اوپر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا گھر میں دیکھا تو اس کی بیوی کے سر کے بالوں میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، اس کے پیچھے انتہائی حسین و جمیل خوبصورت، وہ بالوں میں جوئیں وغیرہ دیکھتی ہے۔ اس نے کہا کہ میری جب نظر پڑی تو میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے کہوں کہ اس لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے، پتہ نہیں یہ کون ہے، ظاہر ہے کسی اڑوس پڑوس سے آئی ہوگی۔ جیسے ہی میری نظر پڑی تو وہ بھاگ گئی، میں سمجھ گیا۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ وہی حمل ہے، ہم نے چھپایا تھا لیکن آپ نے دیکھا بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے بھی منت کیا، بھائی کچھ نہیں کہنا، کہتے ہیں اس کے باوجود میں اس کو لے چلا۔ اس نے جو داستان سنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آنکھ مبارک سے آنسو گر رہے تھے. صحابہ کرام نے اس کو کوسا اور انگل مار دی کہ تم بس کرو، یہ بیان بند کرو. اس وقت ہی ایمان لایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو. اور اس سے مقصد یہ تھا کہ اسلام نے آ کر لوگوں کے اوپر کتنا احسان کیا، کتنی قیمتی اولاد جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ. اور جب آدمی انتہائی غمگین باہر سے کسی معاملے کی وجہ سے گھر آتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ان کو دیکھتا ہے تو جی بہلاتا ہے، ان کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے، وہ غم دور ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو لے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ بابا جان مجھے آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تفریح کے لیے. پھر اس کے لیے گڑا کھودا، پھر اس میں اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا، پھر بول پتھر پھینکے، پھر اس کے بعد مٹی ڈالی. اس طریقے سے کہنے لگا کہ میں نے اس کو دفنایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ چیزیں ہوتی رہی. لیکن جب یہ سب کچھ ہوتا رہا کچھ نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایمان، کتاب اللہ، دین اسلام اور حق آیا اللہ جل شانہ کی طرف سے، تو یہ سارا کا سارا باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، پھر میدان سے بھاگا چلا گیا. اس طریقے سے اگر آدمی اپنے آپ کو انفع بنا دے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، لوگوں کے لیے، گاؤں کے لیے، ملک کے لیے، یہی اللہ تعالی انسان سے چاہتا ہے. اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ. اس لیے انسان کے لیے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ظالم کا کہ یہ ظلم کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اس کو کہا گیا ہے. انفسہم یظلمون، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ظالم ہے، اور ان کے ظلم کی سزا انہی کا نفس بھگتے گا. اس لیے سب سے پہلا جو نفع انسان کا پہنچتا ہے تو اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے. پھر نفع کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں. بعض لوگ نفع بخش ہوتے ہیں، بعض زیادہ ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، بعض مضر ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ سب سے زیادہ اعلیٰ انسان با کمال وہ اللہ جل شانہ کے ہاں وہ ہے کہ جو برے معاشرے اور ماحول کو وہ اچھا بنا دے، گندے ماحول کو جس میں معصیت ہی معصیت ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ظلم ہی ظلم ہے، اس کو نیک بنا دے. یہ سب سے زیادہ قیمتی انسان ہے. یہ اتنا مضبوط ہے کہ برے ماحول کے اندر آ کر یہ خود متاثر بھی نہیں ہوا اور اس نے معاشرے کی اصلاح کی، اس کو بھی ٹھیک بنا دیا. انبیاء کرام جو آتے ہیں تو عموماً اس قسم کے معاشروں کے اندر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے علاقے میں تشریف لائے تو وہ سارا کا سارا ماحول گندا تھا، بت پرستی، کفر و شرک، جس طریقے سے میں نے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کتنی مشقتوں، تکالیف، مختلف قسم کی مصیبتیں سہ کر وہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو تبدیل کر کے پاکیزہ بنا دیا. تو سب سے اعلیٰ مقام انسان کا یہ ہے، کمال یہ ہے کہ وہ کسی برے ماحول کو اچھا بنا دے. اچھا آدمی آتا ہے پھر وہ ماحول اچھا بناتا. دوسرے نمبر پہ وہ ہے کہ برے ماحول میں آ کر اس کو تو اچھا نہیں بنائے، لیکن کم از کم خود ہی اچھا ہے اور برے ماحول کی وجہ سے برا نہیں بنا. آج کل ایک اصول چلتا ہے اور یہ انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ چلتا ہے کہ معاشرے کے ساتھ چل، سوسائٹی کے ساتھ چل، معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے. جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے کر لیا. لوگوں کا جو لباس ہے اسی طریقے سے لباس ہے. آج کل یہی فیشن ہے. تو اچھا تو نہیں رہتا، برا بن جاتا ہے، آدمی برا بن جاتا ہے. اس لیے کم از کم برے معاشرے کے اندر آ کر آدمی
اچھا رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء نے پوری کوشش کی لیکن اس کے باوجود نتیجہ مرتب کرنا وہ اللہ کا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ تھی، آپ کی امت جو مسلمان تھی. اس کے علاوہ جو دوسرے پیغمبر تھے ان میں تعداد گھٹتی بڑھتی، بعض کے ساتھ چند افراد کے علاوہ کچھ اور نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر 950 سال اللہ کی طرف دعوت دینے کے باوجود جو کشتی کے اندر افراد تھے سوار مسلمان وہ 80 تھے. اس سے کم تعداد بھی آئی لیکن 80. آپ اندازہ لگائیں. البتہ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت، ان کی جدوجہد مسلسل رہی، وہ معاشرے کو ٹھیک کرتے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم اس برے ماحول کے اندر اچھا رہے، نیک رہے، اس کا اس پر اثر نہ ہو. یہ آدمی نہیں ہوتا، یہ مضبوطی نہیں ہے. یہ شخص اعصابی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے کہ جدھر لوگ جاتے ہیں یہ اس طرف جاتا ہے. لوگوں دیکھتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ کے اوپر لیٹتا ہے، اسی کروٹ کے اوپر یہ بھی لیٹتا ہے. کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اس ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر میں ایک مسلمان ہوں، اللہ جل شانہ کا نام لیوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو میرا رب کیا کہتا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے لیے کیا ہیں؟ نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا، معاشرے کو دیکھا جاتا ہے. لوگ اس طریقے سے کرتے. تو دوسرا انسان وہ ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو وہ ٹھیک رکھے. سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے، سب سے بدترین انسان کہ جو معاشرے کو، ٹھیک معاشرے کو خراب کر دے. یہ خود تو ہے ہی خراب. جس معاشرے کے اندر آیا اس معاشرے کے اندر لوگ نیک تھے، اس کے آنے کی وجہ سے لوگ فسق و فجور میں پڑ گئے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، کھلم کھلا گناہ یہ شروع ہو گئے. لوگ کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے عقیدہ بگاڑ دیا. لوگوں کا دین سے تعلق ٹھیک تھا، اللہ سے تعلق ٹھیک تھا، اس نے اللہ جل شانہ سے تعلق بگاڑ دیا. لوگوں کو مختلف قسم کے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیا. یہ سب سے زیادہ بدترین انسان اور برا انسان ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعض لوگوں کی حکایت بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں حکایت برائے حکایت نہیں ہوتی، قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا، اس میں عبرتیں ہوتی ہیں. اور وہ آپ حضرات نے سنا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، دوسری جگہ کے اندر بھی ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے پوچھئے اس بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. اور مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. بستی کے کنارے تھی. اللہ جل شانہ نے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن ان کو شکار کرنا یہ ان پر منع کیا تھا، اس دن شکار مت کر. بظاہر یہ حکم بڑا نہیں لگتا، لیکن اللہ جل شانہ کا ہر حکم بڑا ہے. اس لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، یہ فرض ہے یا سنت ہے. بعض لوگ نکیر کرتے ہیں سنت، تراویح نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو سنت اور مستحب اس طریقے سے ثابت ہو کہ جس کا ثبوت اتفاقی ہو، مثلا مسواک، اس کا مذاق اڑانے والا دین دار اسلام سے نکل جاتا ہے. در حقیقت یہ بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا دل اتنا گندا ہے، اس کے اندر اتنا گن بھرا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس سے ثابت چیز جو بالکل پکی طریقے سے ثابت ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کا دل گندا ہے. اس لیے علماء کرام نے فتاوی کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ پر پھینک دے، والعیاذ باللہ، قرآن کریم اٹھائے، یہی قرآن جو ہمارے پاس ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے.
بظاہر یہ ایک حرکت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین اتنا سخت ہے, یہ اتنا تشدد ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے گنجائش کتنے عرصہ پہلے سے خراب کی ہے. وہ یہ کہ آپ کے دل کے اندر قرآن کریم کی عظمت نہیں ہے, قرآن کریم کا احترام نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کو پرکھیں گسوٹی کے اوپر, تو آپ کا ایمان پہلے سے گیا گزرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے دل کے اندر ارادے بنتے ہیں, جذبات بنتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پر ظاہری ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں. آپ کے ہاتھوں نے جو قرآن پاک علیہ باللہ اٹھا کر پھینک دیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل پہلے سے گندا ہے. ہاں, چونکہ بچہ دیوانہ پاگل, اس کے دل میں کوئی ارادے اور جذبات نہیں ہوتے, وہ سمجھتا نہیں ہے, اس لیے وہ قابل مواخذہ نہیں. دیوانہ پاگل اور بچہ وہ نماز چھوڑ دے, قابل مواخذہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دریا کے کنارے یہ قوم رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو, تو پیغمبر کے ذریعے سے یہ حکم ان کو سنایا گیا. انہوں نے ہیلے بنائے, اور ہیلے یہ بنائے کہ کسی طریقے سے مفسرین حضرات نے مختلف صورتیں لکھی ہیں, اس لیے قرآن کریم تفصیل نہیں بیان کرتا. قرآن کریم نقطوں کی بات بیان کرتا ہے. اس میں انہوں نے ہیلے بہانے بنائے. تو ہفتے کے دن مچھلیوں کو, ہفتے کے دن جب پابندی لگ گئی, تو اللہ جل شانہ تو غنی بادشاہ ہے, اس کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت, نہ ہماری نماز کی ضرورت, نہ ہماری تلاوت کی ضرورت اور حاجت اس کو نہیں ہے. لیکن وہ خدا ہے, وہ معبود ہے, وہ خالق ہے, ہمارے اوپر اس کی بندگی لازم ہے, اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. جس طریقے سے ہم جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو حلال ہو جاتا ہے, لیکن گوشت ہم کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں, گوشت ہم کھاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ جل شانہ کو انسان کے کسی بھی عمل سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ جل شانہ نے اس دن مچھلیوں کو حکم دیا, اور سب چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو مچھلیاں پانی کی سطح کے اوپر ایسی آتی تھی کہ پانی نظر ہی نہیں آتا تھا, مچھلیاں ہی مچھلیاں. اس دی ٹنگی دے چترشو چکل سڑے دا رشوت ډیری پیسې وویني, دا رشوت ډیری پیسې ونی. موږ په سفر کې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه سره ما ته هرګرو کیله راکا, هغه کیله د شاکور کې شي و غټه کیله وه, خو پیکه خوږه نه وه. شیرینې صاحب ناست دی, هغه په دې سفر کې و. ما چې وکړه زه رغونې مې وسکل, نه پیکه وه, نو ما ملګرو ته واپس ورکړه چې زما شوګر دی. رشوت میں تھوڑا مل جائے نہیں, رشوت حرام ہے. اور جب زیادہ مل جائے اب حرام کو نہیں دیکھتا. سود ہے, دوسری چیز ہے, جب زیادہ ہو اب کہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو لوں, مختلف طریقوں سے اس کو یوں کر کے جائز کر دیتا ہے. زکوٰۃ میں کروڑوں روپے کا مالک ہے, اس کے اوپر پیسے آتے ہیں, جب زیادہ بن گئے اب اس چیز پر بھی زکوٰۃ ادا کروں گا, یہ پلاٹ ہے تجارت کے لیے, لیکن اس پر بھی کروں گا تو میرے پاس بچے گا کیا, اور یہ تو ساری کی ساری زمین ختم ہو جائے گی. ہیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے اپنے آپ سے زکوٰۃ کو ٹلا دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ٹھیک نہیں. اس لیے اللہ جل شانہ پھر اس وقت امتحان میں ڈالتا ہے. مچھلیاں بہت زیادہ آئی, انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ کڑے کھودے دریا کے کنارے, اور مچھلیاں کسی طریقے سے اس میں لائی, وہ چھوٹی چھوٹی نہروں کے ذریعے سے, پھر اس کو بند کر کے پھر اتوار کے دن پکڑتے تھے. ان سے کہا گیا کہ تم کیا کرتے ہو, تمہیں تو اللہ نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے, ہم اتوار کے دن پکڑتے. وہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک یہ نافرمان تھے جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا, اور دوسرے منع کرنے والے تھے جنہوں نے منع کی. تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے منع کرنے سے والے کہا کہ بھئی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, تم کیوں ان کو منع کرتے ہو. آج کل بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ نے چونکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا, اس لیے اللہ پاک نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا.
لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی کیوں نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ جل شان ان کو ہلاک کرنے والا ہے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا چونکہ ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ تعالی نے ڈالی ہے، کل ہم قیامت کے اندر ہماری کم از کم گلو خلاصی تو ہو کہ یا اللہ ہم نے ان کو کہا تھا، منع کیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہیں یاد دہانی نہیں کریں گے، بار بار نہیں کہیں گے، تمہیں نصیحت نہیں کریں گے، تمہیں احکام تمہارے سامنے بیان نہیں کریں گے، صفحا ان کنتم قوم مسرفین، ہم ذکر کو تم سے ہٹا دے، تمہیں کچھ نہ کہیں اس لیے کہ تم مسرفین حد سے بڑے ہوئے لوگوں نہیں، ہم کہتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو انہوں نے منع کیا، وہ تھے اعلی درجے کے لوگ۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف کی، اور جو اس فعل کے اندر ملوث تھے اللہ کی نافرمانی میں، اس کو اللہ جل شانہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور جو تیسری تھی جنہوں نے منع نہیں کیا، خود نہیں کر رہے تھے، چونکہ ان کا زیادہ بڑا کام نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا حشر کیا ہوا، واللہ عالم، بعض کہتے ہیں کہ بچ گئے، بعض کہتے ہیں عذاب میں آ گئے اس لیے کہ انہوں نے فریضہ پورا نہیں کیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی مختلف قسم بنتی ہے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو کسی اچھے ماحول کو برا بنا دے، اچھے ماحول کو برا بنا دے، اور پھر یہ ہے کہ اچھے ماحول اس سے کم درجے کا ہے لیکن بدبو بھی ہے، برا وہ بھی ہے کہ اچھے ماحول میں آ کر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ برا ہی تھا اور برا ہی رہا۔ بعض لوگ ڈیٹ ہوتے ہیں لیکن برائی اور معصیت کے اوپر ڈیٹ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کے اوپر، معصیت کے اوپر ہٹ درم ہوتے ہیں۔ استقامت نیکی کے اوپر ہونی چاہیے، فائدے کے اوپر ہونی چاہیے۔ کوئی شخص بھی ظاہری ضرر کے اوپر اپنے آپ کو روکتا نہیں، ہزار ہیلے اور مختلف قسم کے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس سے بچ جاؤں، آگ سے جلتا ہے نکل جاؤں، پانی سے ڈوبتا ہے نکل جاؤں۔ کون بدبخت ایسا ہوگا جو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس میں کھڑا رہے گا خوشی سے؟ لیکن معصیت کے اوپر جو جلن ہے حقیقت میں، اور یہی گناہ ہے انسان کو جہنم میں جلا دیتی ہے، جہنم کی ایندھن ہے اور جلنے کا سبب بنتی ہے، اسی کے اوپر یہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس لیے اچھے ماحول میں بھی آ کر وہ برائی سے اچھائی کی طرف نہیں آتا، اچھی مجلس میں بھی آ کر وہ برائی سے اچھائی کی طرف نہیں آتا۔ تو بہرحال اپنے آپ کو معاشرے کے لیے انفع بنانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک تو دنیا کا نفع بھی جس قوم کے اندر، جن حکومتوں کے اندر ہو، وہ حکومتیں دیرپا ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی ہے، پائیدار نہیں ہے۔ حقیقی نفع وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے، آخرت کے اندر بھی ملے، وہ ہے دینداری، اللہ کی عبادت، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس انفع بنانے کے لیے اللہ پاک نے دو ماحول اس دنیا میں بنائے، ایک ماحول مکان کے اعتبار سے ہے اور ایک زمان کے اعتبار سے، اور یہ عموماً کائنات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، مکان کے اعتبار سے ماحول، زمان کے اعتبار سے ماحول۔ بعض چیزیں آپ اپنی مخصوص جگہ کے اندر لاتے ہیں تو اس سے اچھی چیز بنتی، پھولیں سے عطر نکلتا ہے، عود لکڑی ہے اس سے عطر بنتا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے ماحول میں لے جائیں، جو لیبارٹری ہے، جو مشینری ہے، اس میں ڈال کر اس سے نکلے گا۔ اور سمندر کے اندر، سیپی کے اندر، جس کو صدف کہتے ہیں، اس میں بارش کا قطرہ اوپر سے گرتا ہے، پھر وہ سیپی اپنا منہ بند کرتی ہے، پھر سمندر کے تہ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قطرہ بارش کا دوسری بارش بھی برستی ہے سمندر کے اوپر، اس کا پانی سمندر کے پانی میں مل جاتا ہے۔
لیکن یہ جو قطرہ اس سیپی کے اندر گر گیا ہے، اس سے موتی بنتا ہے، لؤلؤ ملغلرہ، وہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ماحول کے اندر آ گیا۔ بعض چیزیں زمانی ماحول میں آتی ہے تو وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی خزان کا موسم گزر گیا، ابھی بہار آ رہا ہے، وہی پودے ہیں جس کے ساتھ پتے نہیں تھے، ابھی جب موسم بہار آ گیا تو یہ زمانی ماحول ہے، وہ درخت اور پودا اسی جگہ کھڑا ہے، لیکن زمانہ آ گیا اس لیے اس کے اندر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھل والے درخت پھل دیتے ہیں، انفع بن جاتے ہیں، پھول والے پودے وہ پھول لیتے ہیں، گلاب کا پھول ہے، موسمی پھول ہیں، یہ دیتے ہیں، اسی ماحول کے اندر آتے ہیں۔ اگر اس ماحول سے پہلے، بہار سے پہلے آپ ان کو کاٹ دے تو وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے بھی انفع بنانے کے لیے دو قسم کا ماحول بنایا ہے، ایک وہ مکانی اعتبار سے ہے، واعظ و نصیحت کی مجلس، اہل اللہ کی صحبت، مسجد کے اندر آدمی آتا ہے، نیک مجلس کے اندر آتا ہے، نیک صحبت کے اندر آتا ہے، تو اس میں آدمی انفع بن جاتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کے اندر کچھ ارادے ہے، اس کا ارادہ ٹھیک ہے اور یہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ قطار میں کھڑا ہے، وہ سی این جی ڈالنے کے لیے گاڑی اس نے کھڑی کی، لیکن جیسے ہی اس کی باری آ گئی تو اس نے سی این جی نہیں ڈالی، چلا گیا، وہ گاڑی خالی ہے۔ اب ظاہر ہے 2-3 قدم چل کر رہے، پھر بعد میں اس کو دکھے دے، اس لیے کہ اس نے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1 گھنٹہ تو نے انتظار کیا، پھر اس نے تو نے وہاں سے کچھ لیا نہیں، تو نے سراسر نقصان کیا۔ اور ایک ماحول ہے زمانی، یہ رمضان مبارک کا ماحول، یہ زمانی ماحول ہے۔ یہ ماحول اللہ تعالی نے ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کی دعا، ایک کی دعا اور دوسرے کی آمین کہنا، کہ جس پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کی بخشش نہ ہو وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ اس لیے کہ اتنے پاک ماحول میں اس پر اللہ جل شانہ لے آیا، یہ اپنے علاقے کے اندر ہے، یہ پشاور کے اندر ہے، یہ خالصے کے اندر ہے، یہ کسی بھی جگہ کے اندر ہے، اللہ جل شانہ یہ رمضان کا مہینہ لے آتا ہے، سال 11 مہینے کے بعد پھر آتا ہے، یہ 12واں مہینہ پھر آتا ہے، یہ ماحول اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ کو جانا بھی اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے نہ کروائے، یہ واقعی محرومی ہے، شقاوت ہے، بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ آدمی اپنے آپ کو انفع بناتا نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ اپنے لیے، نہ معاشرے اور ماحول کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری علاقے کے لیے، پوری اقلیم کے لیے، پوری ضلع اور صوبے کے لیے وہ انفع بنتے ہیں، اللہ جل شانہ کے ذریعے سے خیر پھیلا دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے اسی رمضان کے مہینے کے اندر پھر اور مزید انفع بنانے کے لیے یہ آخری 10 راتیں ہیں جس میں مسجد کے اندر مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ اس میں مزید انفع بنانے کے لیے کہ میں کس طریقے سے نافع بن جاؤں، اللہ جل شانہ کے گھر میں آ کر اللہ کی دہلیز کے اوپر سر رکھتا ہے اور گڑگڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یہ اعتکاف یہ مسجد سے نکل کر اپنے گھر جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، بازار اور دوسری جگہ تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس میں خلل آیا، آپ کی تربیت ہو رہی تھی، آپ کی صفائی ہو رہی تھی، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، جو گاڑی صاف کرتے ہیں یا اپنے دماغ کو صاف کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری صفائی ہوتی ہے، دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، اعضاء ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی مسجد کے اندر آ کر ہوتی ہے۔ تو یہ جو عشرہ آتا ہے اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ بھی اس سے بھی انسان اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی انفع بنتا ہے۔ لیکن ہم جو بنتے نہیں، یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی نہیں بنتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ چائے لوگ مزے کے لیے پیتے ہیں، لیکن انتہائی مزیدار چائے چپاغے کی تیلے ادری کی تیلے
داسې ټینګې چای وي او ښې دې سرې کړي وي، پاڼې دې پکې چولې وي، کړولې دي، بل سره خبرې کې بحث کې او چای هم څکې. چای پیالې ختمه شي سړی په خوند پوه نه شي. نو چای خو د خوند لپاره وي. دا تورې پاڼې خو سړی دغسې پکي نو دیږي، خو هېڅ هم نشته، اور وہ خدا کا سمس کی. اس طریقے سے آپ اعتکاف میں بیٹھ کر آدمی اعتکاف سے آداب کا خیال نہ رکھتے ہوئے اسے فائدہ نہ اٹھائے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہی فائدہ ہوگا کہ اجر و ثواب مل جائے، اس میں بھی کمی ہوگی. جس نے زیادہ آداب کا خیال رکھا اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اس سے فائدے بھی آپ کو تب حاصل ہوں گے جس میں آداب کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالی ہمیں ان دن راتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں.